مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس سے مذاکرات ہونے چاہیے، بھائی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہوتے ہیں، کرنے چاہیے، ہوتے رہیں گے، مگر کسی دہشت گرد سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور کسی بڑے دہشت گرد، بڑے ڈاکو سے، بڑے کرپٹ سے، اخلاقی قدروں کو پاکستان کی پامال کرنے والے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور اگر پھر بھی کسی کی مجبوری ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کرنے ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں، اور میں اس شرط پر کہ اگر کوئی نہیں رہ سکتا مذاکرات سے تو پھر بھائی اس سے مذاکرات کرنے کی بجائے جنرل فیض سے اور ثاقب نثار سے پھر مذاکرات کرو، جو اصل اس کے ڈیزائنر ہیں، جو اصل پلانر ہیں ان کے، جو اصل آج بھی اس کو سہولت کاری دے رہے ہیں۔ تو پھر اگر میں یہ کہوں گا کہ اگر ان سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کتنا آج انتشار ہے۔ اگر تو انتشار کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہو، اگر پاکستان کو پھر سے ترقی کی پٹری پر چڑھانا چاہتے ہو، تو میرے جیسے ایک سیاسی کارکن کی یہ تجویز رائے ہے، اور یہ رائے جو ہے کل ثابت کرے گی کہ یہ درست تھی۔ آج ثاقب نثار اور جنرل فیض کو پکڑ لو، پاکستان کے اندر 70% امن اسی دن ہو جائے گا جس دن آپ ان کو پکڑو گے۔ تھینک یو۔ 2 جونیئر جج کو سپریم کورٹ کا حصہ بنانے کے لیے ہمارے وزیر قانون کو حکومت وقت اور طاقتور لوگوں نے کہا، اور کیا اگر انصاف فراہم کرنے والے اگر کسی دباؤ سے انصاف فراہم کرنے والا حصہ بنیں گے، کسی کوٹے میں آئیں گے، میرٹ کے بغیر آئیں گے، تو پھر آج کس بات کا رونا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، ہمیں عدل نہیں مل رہا؟ پھر یہ بتایا جائے کہ وہ جو 2 جونیئر جج صاحبان، محترم جج صاحبان سپریم کورٹ کا حصہ بنے، تو طاقتور لوگ جو تھے اس وقت کے، انہوں نے کون سی بات کہی جو آج پوری نہیں ہو رہی، یا کون سی بات پہ وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ مجبور ہوئے؟ یہ ہاؤس کو بتانا چاہیے، لوگ سننا چاہتے ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر جب جب کرائسس آئے، آئینی ہوں، معاشی ہوں، یا پاکستان کے اندر داخلی انتشار ہو، اس کے پیچھے کون سے فیصلے ہوتے ہیں اور کن کے کیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں؟ اور اگر آپ ان فیصلوں کو، کیے جانے والے فیصلوں کو نظر انداز کر کے آپ کہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، پاکستان کو ترقی کرنی چاہیے، کیسے آئے گی؟ آپ یہ بتائیں کہ کل کا ایک چیف جسٹس وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیم کا فنڈ جو ہے، جو جمع کیا، وہ میری مرضی، میں اس کا جواب حساب دوں یا نہ دوں۔ پہلے تو یہ بتایا جائے، یہ قانون ساز اگر ہاؤس ہے تو یہ پوچھنے کا مجاز ہے کیا کہ اگر عدلیہ میں بیٹھے لامحدود اختیارات کے مالک اگر چیف ایگزیکٹو بھی بن جائیں، اگر آپ کے معاشی معاملات کو بھی وہ چلانا شروع کر دیں، آپ کے اسٹیٹ بینک کو بھی وہی ہدایات دیں، تو پھر
جو اس ریاست کے باقی ادارے ہیں پھر ان کو بند کر دینا چاہیے. پھر ایک ادارہ، کیونکہ ہماری معاشی جو صورتحال ہے اس میں رہتے ہوئے اگر ادارے کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کو اتنا خرچ دینے کی، اتنا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ بھی بچا لیا جائے اور ایک ادارہ کام کرے. جون آ رہا ہے، بجٹ بھی وہی پیش کریں. اور آج آئی ایم ایف سے جو آپ ناک رگڑ رگڑ کر ان کی تمام شرائط اور پاکستانی قوم کے پیٹ پر پتھر باندھ کر ان کا گلا گھونٹ کر آپ اتنی کڑی شرائط پہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہر چیز آپ جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری کرنے کے بعد وہ چھلانگ لگاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور آئی ایم ایف جو ہے وہ لوکل ہے. پھر یہ جو مذاق بنا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اور جو اس امپورٹڈ حکومت کو، جو سائفر کو، جو پاکستان کے باہر جو عالمی قوتیں ہیں، جو ان کی اعلی کار حکومت ہے بقول اس شخص کے، تو پھر آئی ایم ایف کو تو ان کی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے تھا. اور اگر یہ مرضی کے مطابق نہیں چل رہا تو پھر امپورٹڈ کوئی اور ہے، پھر وہ عالمی ایجنڈا کوئی اور پورا کر رہا ہے. اور یہ کب سے ہو رہا ہے پورا؟ بھائی آپ قومی جماعتوں کو توڑتے ہو، اور یاد رکھیں جب قومی جماعت کو توڑا جاتا ہے ریاست کو کمزور کیا جاتا ہے، اور جب قومی لیڈر کا قتل کیا جاتا ہے پاکستان کا حصہ تقسیم کیا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ چھوٹے صوبوں سے پہلے شروع ہوا اور یہ بڑھتے بڑھتے پنجاب تک آ گیا. آج پنجاب کے لیڈر کو آپ 3 دفعہ 2002، 2008، 2018 میں انتخابات سے باہر رکھ چکے ہو. اب کس کی خواہش ہے، کس کی مرضی ہے، یا پاکستان کے مفاد میں ہے کہ 2023 میں ہونے والے انتخابات میں نواز شریف کو باہر رکھنا چاہتے ہیں؟ یہ قوم کو بتا دیا جائے کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہے نواز شریف کو باہر رکھنا، کیونکہ اس نے ایٹمی تجربہ کیا تھا، کیونکہ اس نے پاکستان کو سی پیک دیا تھا، کیونکہ اس نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگوائے، کیونکہ اس نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا. اس لیے پاکستان کے مفاد میں ہے کہ نواز شریف کو باہر رکھا جائے. اور نواز شریف کو کسی کو آپ قتل کرتے ہو، فیصلے دیتے ہو، کسی کو آپ تاحیات نااہل کرتے ہو، اور کسی کے زندگی کے جناب اسپیکر 10 سال، 7 سال ایک اور 3 سال ایک، اس کو ملک سے باہر رکھتے ہو. 10 سال اس کو ملک سے باہر رکھ کے اگر یہ پاکستان چلا ہے تو پھر دکھا دیں کیسا چل رہا ہے. اور اگر نہیں چل رہا تو پھر آج آپ راتوں کو یہ بات کہتے ہو کہ نہیں نواز شریف ضروری ہے، تو پھر دن کے اجالے میں بھی یہ اعتراف جرم کرو کہ ہم نے 2017 میں غلط فیصلہ دیا تھا. اور آج اگر یہ اعتراف نہیں ہوگا تو یہ کہا جاتا ہے جب مجھے کہ جناب وہ ایک پاپولر بندہ ہے، وہ گھر بیٹھے اس کی بیل بھی ہو سکتی ہے، گھر بیٹھے اس کی حاضری بھی ہو سکتی ہے، اور کئی مقدمات بغیر پیش ہوئے ڈسچارج ہو سکتے ہیں. مگر میرا کیس 7 سال سے اسی طرح لٹکا ہوا ہے. میں تو قصوروار ہوں، کیونکہ میرا قصور یہ ہے کہ میں اس مٹی سے پیار کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں. مگر ان کے اپنے ادارے کے اندر قاضی فیض عیسیٰ، ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والے اور وہ سازش کا حصہ بننے والے لوگ جو ہیں، آج بھی کوئی ایوان صدر میں موجود ہے اور کوئی جو ہے وہ بنی گالا
یزمان پارک میں موجود ہے اور کوئی فیض آج بھی فیض عام کر رہا ہے، تو میں جب یہ جناب اسپیکر عرض کرنے کی اجازت ہے، انہاں دے کول پوچھ لو وہ ذرا جی، مگر جب میں یہ سوال کرتا ہوں، جی وائنڈ اپ کر لیجیے. جی میں جب یہ سوال کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ جب آپ ہمیں انصاف کے بغیر اور کسی کے ساتھ لاڈلے جیسا سلوک کریں گے تو پھر آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو میں کہوں وہ قانون بن جائے، وہ انصاف بن جائے، وہ عدل بن جائے. کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ ایک شخص نے بغیر کسی وجہ کے 2 اسمبلیاں توڑ دی. پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ 2 اسمبلیاں کس بنیاد پر، کس قانون کے مطابق تم نے توڑی، اپنی خواہش کے مطابق. یہ کھلواڑ آئین سے جو کرنے والے ہیں، آئین کی تشریح کرنے والوں کو پوچھنا چاہیے.